بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفيع الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال امام جواد علیہ السلام لم سکت الجاہل لم یختلف الناس. صلوات پڑھے محمد. امام نے فرمایا لو سکت الجاہل لم یختلف الناس کہ اگر جاہل خاموش رہیں تو پھر لوگوں میں اختلاف نہ ہو. 5-10 منٹ پڑھ دینا, سست نہیں ہے نا, ہے نا. اس سے اچھا تو مجلس میں جگتے ہیں آپ ایک دم. پڑھیے صلوات اچھی ہے. تو شب ولادت ہے, 5 منٹ ہے نا, امام کے سلسلے سے ذکر کر دیں. ہاں پڑھ دیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ امام سے جو امتحان لے رہے تھے, سب سے کم عمر جو ہے معصوم میں امام کی ہے, یا شہزادی کی, یا امام جواد علیہ السلام کی, یعنی 24 سال کچھ ماہ, یعنی 25 سال عمر, 195 میں امام کی ولادت ہوئی ہے, 10 رجب 195 ہجری. اور بہت مختصر, اور لوگوں کو یہ بھی تعجب تھا کہ اب جو ہے 8ویں امام کے بعد امام کون ہوگا, امام کون ہوگا. اور یہاں تک ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ جو دشمن مخالفین جو تھے وہ تو تھے ہی, جو خود امام کے چاہنے والے تھے وہ بھی بعض جو ہے شک میں ہے نا پڑ گئے, ہے نا, تردد میں شکار ہو گئے. یعنی جو ہے کئی سال کے بعد جو ہے نا, جو 8ویں امام کے عقد کے بعد کئی سال کے بعد جو ہے امام کی ولادت ہوتی ہے. یہاں تک کہ امام نے خود فرمایا کہ یہ جو ہے نا, یہ مولود با مبارک مولود ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے امام نہیں, ہر امام جو ہے, لیکن امام نے جو فرمایا تھا اس موقع پہ, ایسا موقع تھا کہ غیر تو تھے ہی کہ اب حالانکہ سب جو ہے نا حدیث ہے, سنتے رہتے ہیں. رسول اسلام نے فرمایا تمام چیزیں ہیں کہ 12 یا نشین ہو گئے, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے تردد کے شکار ہو گئے. تو بہرحال تو اب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام, آؤ جو ہے ان سے سوال کیا جائے. بہت سے سوالات کیے, یہاں تک کہ پورا مجمع ہو گیا, سب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, امام کی کمسنی ہے, سوال کر رہے ہیں. ادھر سوال کیا, ادھر امام نے جواب دے دیا, ادھر سوال کیا, ادھر فوراً امام نے جواب دے دیا. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ اکثر تو یہ کہ سمجھنا نہیں تھا کہ ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا الجھ جائیں اور جواب نہ دینے پائے. اب اس کے بعد جو ہے سوال کرتے رہے. آخرکار بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ ایک سوال کرو, ابھی جواب مکمل نہ ہو فوراً دوسرا کھڑا ہو جائے, ابھی مکمل ہو تیسرا. اس طریقے سے بھی ذہن منتشر ہو جائے گا, گھبرا جائیں گے خود ہی, ہے نا, پھر جو ہے جواب نہیں دے پائیں گے. بس یہ مسئلہ ہو گیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور جیسے ہی سوال کرنا چاہ رہا تھا, منصوبہ بنا لیا, کرنا ہی چاہ رہا تھا, ابھی سوال بھی نہیں کر پایا. امام نے کہا رک جاؤ, جواب دے دیتے ہیں. امام نے فوراً جواب دیا, کہا کہ جو قصیر السفر ہے وہ نماز جو ہے پوری پڑھے گا. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم سمجھ نہیں پائے سوال کیا تھا. امام نے کہا اس کا یہی سوال تھا, یہی سوال کرنے والا تھا, ہے نا. تو نہیں ہم سمجھے نعرہ لگائیں تو ہم کہ رک جاتے ہیں نا. یہ تو اب جو ہے نا آپ بے بسی دیکھیے کہ معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک یہ سوچے تھے, اب جو ہے خود ہی ہے نا سوال خود ہی کر رہے ہیں. تو امام نے فرمایا, دیکھیے امام نے جو فرمایا, امام نے یہ فرمایا کہ کبھی وہ شخص جو ہے پشیمان نہیں ہوگا, پشیمان جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کا ذکر کیا تھا, جو رہے ہوں گے معلوم ہوگا نا, ذکر کر دیا تھا مشورہ کرے اور ہے نا جلدی کرے بعض کاموں میں, ہر کام میں جلدی نہیں, اور اللہ عزت دے تو اللہ پہ بھروسہ کرے, ہے نا. تو فرمایا کہ اور چیزیں ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کا سبب, یعنی اللہ سے قریب ہو جاتا, اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. وہ جو ہے کثرت سے صدقہ دے,
اور کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرے، ہے نا، اور جو ہے تواضع اور انکساری جو ہے اس کے ساتھ ہو، ہے نا، تواضع اور انکساری کے ساتھ جو ہے نا پیش آئے گا تو پھر جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے نا اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا، اللہ سے قریب ہوگا نا۔ دیکھیں جہاں تمام چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اگر صحیح نہ ہو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مان، لیکن جہاں تک اگر آپ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں جو سب سے اہم اور ضروری ہے، تمام چیزیں ہیں، علم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے ضروری جو ہے اخلاق ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ اخلاق جو ہے یہ بہت ضروری ہے نا، علم سے بھی زیادہ ضروری ہے آج کل کے حالات اور معاشرے کی سب سے۔ امام نے کیا فرمایا نا، یعنی جو ہے تواضع انکساری ہو، نرم خوئی ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا۔ اور امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر انسان قرآن سے دور ہوگا، امام جواد علیہ السلام کی سب حدیث سنا رہے ہیں، قرآن سے اگر دور ہوگا تو پھر جو ہے اس پہ ظالم مسلط کر جائے گا، ہے نا۔ قرآن سے دور ہوا کہ ظالم جو ہے نا، آپ دیکھیں یہی وجہ ہے جو مسلمان جو ہے نا قرآن سے دور ہیں تو وہی وجہ ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات زبان سے کہے، دیکھ لیجئے، ہے نا، ظالم مسلط قرآن سے دور ہوگا تو ظالم جو ہے اس پہ مسلط ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو پریشان ہے نا، تو اگر جو ہے وہ قرآن کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، رسول اسلام نے میدان غدیر میں جو کہا اگر مان لیتے تو آج مسلمان جو ہے پریشان نہ ہوتا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ اور امام نے فرمایا کہ جب مومن ہوتا ہے تو مومن کا نفس جو ہے یہ ہوکا دیتا رہتا ہے، بار بار یہ نیک کام کر لو، ہے نا، نیک کام کر لو، یہ جو ہے نفس جو ہے اسے آمادہ کرتا ہے، نفس جو ہے ابھارتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، یہ نیک کام ہے، کر لو، ہے نا۔ مثلا جو ہے ایک تسبیح ہے نا استغفار پڑھا تو نفس جو ہے نا ٹوکا دیتا ہے کہ مثلا جو ہے ایک تسبیح اور پڑھ لو، ہے نا، یا دیگر اعمال جو ہے نا صدقہ دے دیا صبح میں تو پھر نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہے نا، مثلا جو ہے شام کے وقت بھی ہے نا صدقہ دے دو، ہے نا۔ تو یہ نفس جو ہے مومن کا نفس جو ہے وہ اسے ٹہوکا دیتا رہتا ہے، یعنی اسے جو ہے آمادہ کرتا رہتا ہے کہ تم جو ہے اس عمل کو انجام دو۔ اور امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کی بات سننا، ہے نا، کہ جو قرآن اور رسول، ہے نا، پیغمبر کی بات کرے، اور اس کی باتوں کو نہ سننا کہ جو غیبت کرے، جھوٹ بولے، ہے نا۔ یعنی جو جس کی بات سنتا ہے عمل کرتا ہے تو اسی کا غلام ہوتا ہے، یعنی اگر اس طریقے سے جھوٹ اور غیبت ہوا سن رہا ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کا غلام ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اس کی بات جو ہے نہ سننا کہ جو جھوٹ بول رہا ہو، ہے نا، غیبت کر رہا ہو، ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے اس میں بھی ایک تفصیل چاہیے، ہے نا، لیکن تفسیر وغیرہ نہیں بیان کریں گے، بس یہی ہے نا۔ باقی جو ہے خود انسان ہے نا ذہن پہ سوچ سکتا ہے نا کہ وہی بات کی جو اللہ اور رسول اور پیغمبر کی بات ہو۔ تو امام جواد علیہ السلام نے جو ہے جو فرمایا اور اس مختصر سے عمر میں تعلیم دیا اور ہر مسائل کا حل کیا، بس اتنا بس کریں نا، اور پڑھیے صلوات، پھر اور پڑھ دیں تو نہیں، ہم اپنے حساب سے مکمل ہو گئے، سوچ ہی لیتے ہیں، حالات دیکھ کر 10 منٹ 15 منٹ، کوئی نہیں پڑھنے والا ہے تو 20-25 منٹ پڑھ دیتے ہیں نا، دوسرے کو نہیں کریں، جتنا دل کرے پڑھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ہے نا، کیا ضرورت ہے، اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو جب کہہ رہے ہیں تو آپ سن لیجئے، ہے نا، یہی امام ہے کہ امام کا زمانہ ہے کہ ایک مرتبہ امام جو ہے نا یہ جو ہے خالد بن علی یہ روایت کرتے ہیں نا، اور جو علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے یہ روایت کرتے علی بن خالد کہ سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ قید میں ہے، جیل میں ہے، تو پوچھا کیا بات ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو کہا کہ چلیں معلوم تو کریں، ہے نا۔
جب گئے قید خانے میں اس کے پاس تو جب گفتگو کیا تو یہ تو بڑا ہے نا فہیم اور جو ہے بہت صاحب عقل ہے نا، بہت بردبار معلوم ہوا ہے نا، دانشمند. یہ تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ مثلا جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دے. تو کہا کہ ہم نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ بتاؤ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں قید میں ڈال دیا گیا؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے نا، ایک دن خود امام آئے اور آنے کے بعد جو ہے ہمیں لے کر گئے مکہ، مدینہ، خانہ کعبہ، مسجد الحرام، اور پھر شام، اور وہاں پہ جہاں امام حسین کا سر تھا، اور پھر جو ہے ہمیں اپنے مقام پہ واپس کر دیا. اب ہم نے لوگوں سے ذکر کیا، تو جب ذکر کیا تو یہاں تک کہ اب جو ہے ظالم نے متوکل نے کہا کہ قید خانے میں ڈال دو. پھر لوگوں نے کہا کہ اسے آزاد کرو، آزاد کر دو. کہا نہیں، جس نے جو ہے نا ایک لمحے میں اسے جو ہے شام اور خانہ کعبہ، مدینہ سب پہنچا دیا، تو پھر وہی جو ہے نا آزاد بھی کرا لے گا، کیا ضرورت ہے نا اتنا دعویٰ کر رہا. تو اب لوگوں نے جب یہ کہا، حاکم نے یہ کہا، لوگوں نے کہا آزاد کر دو. تو بہرحال اب یہاں تک کہ وقت گزر گیا، سال بھر قید خانے میں تھا. اب جو ہے سحر کے وقت دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آیا ہے اور آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو. اس نے کہا قید خانہ ہے، دروازہ تالا لگا ہوا ہے، سب خادم موجود ہے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ تو پھر امام نے جواب دیا کہ ہم امام جواد ہے. اور چند لمحے کے بعد جو ہے امام نے اسے جو ہے اس کے گھر صحن میں پہنچا دیا. اب جب حاکم کو معلوم ہوا، لوگ آئے، اب جو ہے تلاش کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ تالا بھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کے اندر موجود بھی نہیں ہے. اب لوگ جو ہے تعجب کر رہے ہیں کہ معلوم نہیں آسمان کے اوپر چلا گیا کہ زمین کے اندر. پڑھیے صلوات. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے نا امام سے تواصل کرے تو ایک لمحے میں جو ہے انسان جو ہے زمین سے بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. اور یہی امام ہے کہ آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ، صرف اشارہ کر دے ہے نا، اشارہ کر دے کہ امام کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے گزر رہا ہے، امام گزر رہا ہے ادھر سے، اور سواری ہے نا، سب بچے ہٹ گئے ہے نا، سب ذہن پہ ہے نا پورا واقعہ ہے نا. یہ نہ سوچا کریے یہ تو بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن جو بچے ان کو سنا رہے ہیں نا. ایک منٹ رک جائیے آپ ہے نا، ایک منٹ. تو اب سواری گزری ہے نا، سب بچے ہٹ گئے لیکن امام وہی موجود تھے ہے نا. پوچھا کیوں نہیں ہٹے تو بتا دیا. امام نے کہہ دیا کہ بھائی راستہ تھوڑی کم ہے کہ جو ہم ہٹ جائیں، راستہ تو وسیع ہے. یعنی امام نے جو ہے سب پہلے ہی بتا دیا ہے نا. ماسٹر پلان جو کرتے ہیں نا، یہ سب بعد میں کرتے ہیں، امام نے پہلے ہی بتا دیا کہ راستہ وسیع ہونا چاہیے ہے نا آنے جانے کے لیے. تو بتا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال وہ چلا گیا. اب پھر جو ہے جب ذہن پہ ہے نا، اب جو آیا تو کیا لے کر آیا؟ چونٹی. اب جو ہے آیا تو مچھلی لے کر آیا ہے نا، مچھلی لے کر آیا. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اتنے جلدی تھوڑی کر لیا ہوگا کہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک لمحے میں جو ہے حاصل کر لے، نہیں یہ سب ہے نا. یہاں تک کہ جب آیا بہرحال جو بھی 1-2 گھنٹہ لگا ہوگا نا، 1-2 گھنٹہ تو لگا ہوگا. یعنی امام نے پھر اپنے آپ کو وہیں پہنچا دیا ہے نا. امام جو ہے پھر پہنچے وہیں پہ جہاں کھڑے تھے. اب جب آیا تو آنے کے بعد جو ہے اب امتحان لیا، امام کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ مٹھی میں کیا ہے. امام نے کہا کچھ ہوتے ہیں نا بادشاہ اور جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں، امام کا حجت خدا کا امتحان لیتے ہیں. بتا دیا امام نے. یعنی جو ہے کچھ جاہل ہوتے ہیں جو عالم کا امتحان لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے نہیں ہے نا، سمجھنے کے لیے نہیں، امتحان لیتے. دیکھیں انہیں معلوم ہے کہ نہیں. ہم نے جو ہے مثلاً جو ہے 4 مولوی سے پوچھا ہے، واٹس ایپ پہ بھی دیکھا یہی ہے نا. ان سے پوچھے معلوم ہو جائے گا نا. تب وہیں جو ہے نا یہ ہو گیا کہ معلوم نہیں. تو بہرحال امام نے بتا دیا کہ جاہل جو ہے عالم کا امتحان لیتا ہے. پوچھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں، پوچھنا چاہیے، نہیں جانتا پوچھے ہے نا. لیکن یہ سوچ کر کہ نہیں مثلاً جو ہے دیکھیں بتا پاتے ہیں کہ نہیں ہے نا، تو پھر اس میں ثواب ہوگا. بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی ہے. تو امام نے جو ہے نا یہ پہلے ہی بتا دیا کہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو امام وقت کا جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں. بتا دیا امام نے کہ تمہارے ہاتھ میں مٹھی ہے.